اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی۔ آج ہم آیت نمبر 5 سے 10 تک ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام صرف اور صرف دینی تبلیغ کے لیے ہے، اور تبلیغ کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ یہ ہم پر فرض ہے، یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس پر عمل پیرا ہو، اپنا حصہ ڈالیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آیت نمبر 6، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یعنی اگر کوئی مشرک، کوئی کافر آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں، اور وہ قرآن مجید سنیں، اور ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید سننے کے بعد مسلمان ہو جائے۔ پناہ دینا اور قرآن سنانا یہ اسی لیے ہے کہ اس پہ قرآن اثر کرے، کیونکہ قرآن سننے والے پہ اثر کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے قرآن مجید میں۔ ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ بات، یہ اللہ کا حکم اس طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مشرکوں سے کچھ معاہدے کیے تھے، مگر ان مشرکوں نے معاہدہ میں خلاف ورزی کی، وعدہ خلافی کی۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکوں کے ساتھ کیا وعدہ موعدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا۔ یعنی اس وقت کچھ کفار کے ساتھ، کچھ مشرکوں کے ساتھ مسجد حرام کے پاس بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اس کی پاسداری کا حکم ہے۔ جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ جب تک وہ اس معاہدے پہ جو آپ نے حرم کے قریب کیا تھا اس پہ وہ قائم رہیں، تو ان کے ساتھ آپ بھی اس معاہدے پہ قائم رہو، کیونکہ اللہ تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ متقی ہونا ضروری شرط ہے، اور متقین کے لیے بار بار یہ حکم آتا ہے کہ پورے روئے زمین میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی، پوری دنیا مسلمانوں کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ متقی ہو جائیں، تقویٰ والے ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہو جائیں۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ متقی ہیں۔ جو ڈامن ڈول ہیں، جو یہ کہتے ہیں یہ شجر و حجر بھی ہماری مدد کرتے ہیں، یہ چاند سورج بھی مدد کرتے ہیں، یہ دنیا سے جانے والے بھی مدد کرتے ہیں، یہ قبروں کے اندر دفن ہونے والے بھی ہماری مدد کرتے ہیں، یہ خلاف شرع ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ متقی ہو جاؤ، متقین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جبکہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کا۔ تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں، ان کے دل نہیں مانتے، اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا، حکم دے دیا کہ یہ اپنے منہ سے آپ کو خوش کرنے کے لیے اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ یہ منافقت کی نشانی ہے کہ زبان سے تم کچھ کہہ رہے ہو، تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ منافق دنیا میں اور آخرت میں رسوا ہوگا، اور جو منافق کے دوست ہوں گے وہ بھی رسوا ہوں گے۔
انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا۔ یعنی منافقین نے، مشرکین نے مال و زر کے بدلے دین پر چلنے والوں کو دین کے راستے سے روکا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بے شک یہ لوگ برا ہے جو کرتے رہے، یعنی جو یہ کام کرتے رہے کہ مال و زر کے بدلے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے، یہ برا ہے۔ وہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کا۔ یعنی ان مشرکین کے ساتھ اس وقت رشتہ داریاں بھی تھیں، کسی کے ہاں انہوں نے بیٹی بیائی ہوئی ہے، کسی کے ہاں سے بیٹی لائے ہوئے ہیں، کسی کے ہاں بیٹی دی ہوئی ہے، کسی کے ہاں بہن دی ہوئی ہے، کسی کی بہن اپنے گھر لے کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ قرابت داریاں ہیں، مگر ان کو ان کا کوئی پاس نہیں۔ انہیں صرف مال و زر کی ضرورت ہے، مال و زر کے لیے ہی وہ سارے کام کرتے ہیں، دین کو بیچ دیتے ہیں مال و زر سے۔ اور یہ حکم اللہ کا واضح ہے کہ مال و زر کے بدلے دین کو مت بیچو، رسوائی مقدر بن جائے گی۔ اور رسوائی مقدر بنی ہوئی ہے، جیسے آج ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے مال و زر کے بدلے اپنی عزت، اپنا ملک گروی رکھ دیا، عوام کو گروی رکھ دیا، لیکن رسوائی پھر بھی مقدر ہے۔ اور نہ وہ کسی وعدے کا پاس کرتے ہیں، نہ کسی معاہدے کا پاس کرتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آخرت میں بھی سزا پائیں گے، اور یہی لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ نے اپنے اس حکم میں کوئی پوشیدہ بات نہیں رکھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل کو کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میرے پاس آپ کا حکم نہیں پہنچا۔ اسی آیت کے آخر میں لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمات، ان کی مذمت کی، تاکید کی کے لیے دوبارہ ان کے اس فعل بد کا تذکرہ فرمایا۔ بعض مفسرین نے پہلی آیت سے مراد مشرکین اور ان آیات سے مراد یہود مدینہ لیے ہیں۔ یہود کے پاس بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی، مگر وہ اپنی کتاب پر ایمان نہ لائے اور مسلمان نہ ہوئے۔ مسلمان ہونے کی بجائے دنیا کے مال و زر میں لگ گئے، مال و زر اکٹھا کرنے لگ گئے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان بھی انہی رسوم کے مطابق، جیسے یہ مشرکین اور جیسے یہ کفار اپنے نبی کا حکم نہیں مانتے تھے، اپنے اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو حکم نہیں مانتے تھے، صرف مال و زر اکٹھا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھی بالکل وہی کر رہے ہیں۔ نام لیتے ہیں نبی سے محبت کا، اللہ کی تابعداری کا، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، نبی کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، دنیا کے مال و زر میں لگے ہوئے ہیں، مال و زر اکٹھا کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی سے اسلام نے سخت منع فرمایا، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، مگر پھر بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں۔ اے مسلمانوں، غور فرماؤ ان باتوں پہ۔ کیا ہم میں اور ان مشرکین میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ وہ بھی دنیا کے مال و زر کو اکٹھا کر رہے تھے، اور ہم بھی دنیا کے مال و زر کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کی تابعداری پہ غور کریں، اللہ کے حکم پہ غور کریں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اگر کامیابی لینی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرنا ہوگی۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔